بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم مشاہدین کرام، اسلامی طہارت کووڈ-19 کا یہ دوسرا حلقہ ہے جس کو لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ پاکی حاصل کرنا یعنی طہارت حاصل کرنا، یہ دو قسم کی نجاستوں سے ہوتا، یعنی نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، نجاست حسی، نجاست معنوی۔ نجاست حسی اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ کے بدن پر کہیں کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے یا آپ کے کپڑوں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو آپ پانی کے ذریعے دور کرتے ہیں، یہ نجاست حسی ہے، آپ کو محسوس ہو رہا۔ دوسری نجاست نجاست معنوی۔ نجاست معنوی وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حکم لگاتا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اے ایمان والو، مشرکین نجس ہیں اور وہ مسجد حرام کے قریب نہ ہوں ان کے اس سال کے بعد۔ تو پتہ چلا کہ بظاہر مشرکین وہ بھی انسان، بظاہر ان کے اوپر کوئی گندگی نظر نہیں آتی، لیکن شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر نجاست قرار دیا، اور نجاست کو حکمن کہا جاتا ہے اور نجاست کو معنوی نجاست کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں گے کہ طہارت کا حکم کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اور طہارت کن کن میدانوں میں ہمیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ طہارت کا معنی اسلام کے اندر بہت بڑا ہے اور بہت وسیع۔ تو ہم یہ دیکھتے چلیں گے کہ قرآن مجید میں طہارت کن کن معنوں میں استعمال ہو۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ عورتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو حکم دے رہا ہے کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، ان کے قریب ہونے سے منع کیا گیا۔ قریب ہونے کا مطلب ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے،
قریب ہونے کا یہ مطلب ہم بستری کرنا. ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا تو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بھاگے بھاگے اپنے گھر چلے گئے، کیونکہ وہ جنوبی تھے، ان کو غسل کی ضرورت تھی اور یہ سمجھ رہے تھے کہ میں پورے طور پر ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا. تو بہرحال اسلام انسان کو، خصوصیت کے ساتھ مسلمان کو، نجس قرار نہیں دیتا. البتہ حکماً ایک عورت ایک مرد جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں تو غسل ضرور پڑتی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے ایک عورت نفاس کی حالت میں ہوتی ہے یا حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو ہم بستری سے منع کیا گیا ہے، ورنہ مل بیٹھ کر کھا پی سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے بوسہ کنار لے سکتے ہیں، اس سے تو منع نہیں کیا گیا. تو ولا تقربوهن حتى يطهرن کا مطلب یعنی جب تک انقطاع دم نہ ہو. انقطاع دم کا مطلب خون نہ رک جائے. خون کا رک جانا اس کو طہارت سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا. نفاس کا خون ختم ہو جانا یا حیض کا خون ختم ہو جانا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت سے تعبیر کیا ہے، اور مومن بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اس وقت ان کے قریب نہیں ہونا یہاں تک کہ ان کا خون ختم نہ ہو جائے. ختم ہونے کے بعد بھی جماع کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ کہ اغتسال یعنی غسل کرنا. اور اس سلسلے میں مزید معلومات آپ کے سامنے آنے والی ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب انقطاع دم کو طہارت کہا گیا، اسی طریقے سے یہ طہارت کا معنی کہاں کہاں پایا جاتا. مزید اغتسال کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی طہارت فرمایا، طہارت کہا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ملاحظہ کیجئے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم طہارت اختیار کرو، طہارت حاصل کرو. یہاں پر طہارت سے مراد غسل کرنا ہے. اغتسال کو طہارت کے معنی دیے گئے. تو یہاں پر ہے جنابت کی حالت میں، جنابت کی حالت میں ایک مرد بھی ہو سکتا ہے، ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے نفاست کی حالت میں ایک عورت ہو سکتی ہے، حیض کی حالت میں ایک عورت ہو سکتی ہے. ان تمام سے دور ہونے کے بعد، مطلب یہ کہ حیض کے خون سے نکلنے کے بعد، نفاس کے خون سے دور ہونے کے بعد، اسی طریقے سے جنابت کی حالت سے باہر نکلنے کے لیے اغتسال کرنا ہے یعنی غسل کرنا ہے. اس کو بھی طہارت کہا گیا ہے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. تو انشاءاللہ طہارت کے اور بھی معنی آپ کے سامنے آئیں گے. اس کی وسعتیں آہستہ آہستہ کھل کر آپ کے سامنے آ رہی ہیں. آج کے حلقے میں اسی پر ہم بس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں طہارت کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق